MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امن و سکون کی زندگی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، کیونکہ یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ رب العالمین اپنے عذابات دنیا میں دکھا رہا ہے، اپنے عذابات کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے ان زمین والوں پر اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے، اور کہیں جھٹکوں کے ذریعے، کہیں زلزلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اس انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ رہا ہے، تاکہ یہ انسان سمجھ سکے کہ اگر اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، ان کے کرتوت زیادہ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے عذابات اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو امن و سکون کی زندگی دیا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں عذاب کی پکڑ سے بچا لیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ان عذابات سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذابات سے بچنے کی شکلیں بھی بتلائی تھی اور ان عذابات کے آنے کے وجوہات بھی بتلائے تھے، اور اس انسان زندگی جو گزارتا ہے اس زندگی میں آپسی حقوق کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ اگر ان کی پاسداری نہ ہونے پائے، اگر حقوق پامال ہو جائیں، انسان غبن کرنے لگے، انسان حسد و بغض کی لالچ میں اپنے آپ کو ڈالنے لگے تو اللہ کے عذابات آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک اہم آیت کریمہ پڑھی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی سچی بن جائے۔ اور دیکھیے، اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عام مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اسی کی ایک دوسری کڑی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ اس سے پہلے کئی ایک حقوق بیان کیے گئے کہ انسان اپنی زندگی میں جب عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو اس کا نہ تو خونی رشتہ ہوتا ہے، نہ تو اس کا کوئی نسبی رشتہ ہوتا ہے، نہ تو اس کے کوئی ایسا ریلیشن ہے کہ نہ ننہالی ریلیشن ہو نہ ددالی ریلیشن ہو، پھر بھی صرف مسلمان ہونے کے ناطے انسان اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو حقوق بنتے ہیں ان حقوق میں سے ایک پانچواں حق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، مسلمانوں کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص چھینکتا ہے تو چھینکنے والا سب سے پہلے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ چھینک پر الحمدللہ کہنا ایک عام مسلمان کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور آگے والا اگر مسلمان ہے جس کے سامنے چھینک آ گئی یا جس نے چھینک بھی لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا یہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور درستگی راستہ عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں
ہیں. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. چھینک ایک ایسی چیز ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے کئی حدیث آئی ہیں، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کے اوپر وہ حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اور وہ چھینکنے والے کو بھی جواب اس کو پیش کرے یہدیکم اللہ کی شکل میں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اس حدیث کے اندر بخاری کی روایت میں فرمایا 5 حقوق ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بنتے ہیں. پہلا حق رد السلام، سلام کو پیش کرنا. دوسرا حق وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. تیسرا حق واتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کے پیچھے جانا. چوتھا حق واجابت الدعوہ، کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے. اور 5واں حق و تشمیت العاطس، اگر کوئی شخص چھینکتا ہے تو اس کا چھینک کا جواب دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 حقوق بتلائے کہ جن میں سے سلام کے تعلق سے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم لوگ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور مریض کی عیادت کیا کرو، اور واتباع الجنائز، جنائز کے پیچھے جایا کرو، جنازوں میں شامل ہوا کرو. واجابت الدعوہ، اور دعوتوں کی آپ اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کیا کرو. وتشمیت العاطس، اصل اس حدیث کے اندر یہی بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص چھینکتا ہے تو اس کے چھینک پر الحمدللہ کہے، اور آگے والا یرحمک اللہ کہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں حق. اور اس کے بعد 6واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ جنازے کی نماز پڑھنا ایک ایسا حق ہے کہ انسان کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ رنگ روپ میں کیسا بھی ہو، اس کی زبان وہ نہ جانتا ہو اور وہ اس کے بارے میں پہچانتا بھی نہیں ہے، اگر اس کے پاس وقت ہے، اگر اسے وقت مل رہا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اپنے پاس کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ جنازے کی نماز پڑھے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے 1 قرات کا ثواب دے گا. کیا کہا کہ جنازے کی نماز پڑھنے پر 1 قرات کا ثواب ملے گا. اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھ کے وہ قبرستان تک جاتا ہے تو اسے 2 قرات کے ثواب ملیں گے، 2 قرات کا ثواب ملے گا. صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل قرات، اللہ کے نبی قرات کیا ہیں، قرات کتنے کے ہوتے ہیں، قرات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کو قرات کہا گیا. اللہ اکبر، کہ 1 قرات 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. آج انسان ثواب کمانا کیسا ہے پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی طریقے بتلا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ثواب کماؤ، نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں جنازے کی نمازوں میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اور جنازے کے پیچھے قبرستان تک جائیں. تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد 7واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی ایک انسان کا ایک ایسا حق ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہو، جس علاقے میں رہتا ہو، جس بستی میں رہتا ہو، اگر کوئی مسلمان اس کے قریب ہے تو اس کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ وہ خیر خواہی کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے. کیونکہ راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے بات جائز نہیں ہے
کہ ان یحجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی سے بات چھوڑ دے، اپنے بھائی سے ہجرت کر لے یا اپنے بھائی سے دور رہے، فوق ثلاث لیال، 3 راتوں سے زائد، 3 رات سے زائد کوئی شخص کسی سے بات چھوڑ کر رہے، یہ انسان کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا یلتقیان، پھر جب وہ شخص آپس میں ایک دوسرے کو ملنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں، یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، وہ ادھر منہ پھیر لے، وہ دوسرا ادھر منہ پھیر لے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ 3 دن سے زائد بات چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور یلتقیان آپس میں دونوں ملتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا چہرہ ادھر موڑ لیتا ہے، فیعرض هذا ویعرض هذا، وہ اور اپنا وہ دوسرا شخص اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام کے ذریعے سے جو ابتدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آج کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو سالوں سال بات چھوڑے ہوئے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن آپس میں بات نہیں کرتے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن آپس میں بات نہیں کرتے۔ فلاں کبھی کوئی مسئلہ ہوا تھا، اسی مسئلے کو لے کر زندگیاں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو بھائیوں سے بات چھوڑے ہوئی ہیں، کتنے بھائی بہنوں سے بات چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپس میں دوست کتنے ایسے ہیں جو کچھ مسئلے کے لیے، چھوٹے چھوٹے رقم کے لیے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر، کبھی کھانے کے مسئلے پر، آپ افسوس کریں گے کہ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، اکثر لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ کھانے کے مسئلے میں، شادیوں میں، دعوتوں میں، فلاں گھروں میں آیا، اگر اس کی خیر خیریت صحیح سے نہیں ہوئی، دیکھ بھال صحیح نہیں ہوئی، تو اس کے بعد سے اس کے گھر آنا چھوڑ دیتا ہے، بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی آدمی کے لیے ہمارا حال کیا ہے؟ خاص ایک خون کی اولاد کا حال بد سے بدتر ہے، تو عام مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ عام مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ کچھ تو ایسے ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، گھر کے بازو کے رہتے ہیں، لیکن پورا سال ہو جاتا ہے، کبھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی دعوت دینے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی ان کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کا کچھ تعلق نہیں، آپ کا نہ خونی رشتہ، نہ کوئی کچھ نہیں، کہیں دور سے آ کر آپ کے پاس بس رہا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ بات نہیں چھوڑنا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ خاص بھائی بہن آپس میں بات چھوڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتلائی کہ اگر تم اس طرح کی چیزیں کرو گے تو تمہاری برکتیں چھین لی جائیں گی، تمہارے خیریت کی چیزیں جو ہوتی ہیں، تمہارے سکون کے ذرائع جو ہوتے ہیں، وہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا حق ہے، عام مسلمان کا حق ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داری کو نبھائے، وہ آپس میں پڑوسیوں کا خیال کرے اور آپس میں دوست و احباب کا خیال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق اس نے بات نہیں کہی، یا اس کے ساتھ وہ رہتا تھا، اس نے کچھ کہہ دیا، اس کے بعد سے اس کو ایسے دور کر دیتا ہے کہ دور دور تک اس کا کوئی رشتہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ آج تو حالات ایسے کہ ماں باپ بیٹیوں تک کو بات چھوڑے ہوئے رہتے ہیں، ماں تک کو بات چھوڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ان دونوں میں سب سے بہترین انسان وہی ہے کہ جو سلام کے ذریعے سے ابتدا کریں۔ نہیں مول صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آگے والا بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سلام کے ذریعے سے ابتدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے برکتیں دے گا، اس کے ذریعے سے تمہارے معاملات کو آسان کرے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، بدگمانی سے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ انسان زبان سے جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اب سننے والا تعجب کرے۔ آج کل ہر پیشے والا جھوٹ بولنا شروع کر چکا ہے، کاروبار جھوٹ کے بنا نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر!
افسوس کا مقام، نہ تو مدارس محفوظ، نہ مساجد محفوظ، نہ کوئی محفوظ نظر نہیں آتا. اور کاروباری تو ایسے ہیں، اور یہ جو کام کرنے والے، چاہے وہ لکڑی کا کام کرنے والے، چاہے لوہے کا کام کرنے والے، چاہے کوئی بھی بزنس والے آپ دیکھ لیں، اتنی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کا انہیں کوئی خوف نہیں، اللہ کے عذاب کا انہیں کوئی ڈر نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ جھوٹی بات، اپنی زبان سے بات کرے جھوٹ بول. جھوٹ ایسے بول دیتا ہے انسان کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس سے بچنا چاہیے. اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں وہ تو ہمارا بزنس کا ایک رولز ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تبھی جا کر اتنا بولیں گے تو اتنا آئے گا، ہم آگے بڑھا کر بولیں گے تو اتنا آئے گا، کمیشن رکھ کے بولیں گے تو اتنا آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سب سے پہلے تم اکذب الحدیث، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچو. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے سے بچو. عیوب تلاش کرنا، انسان جب دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے لگ جاتا ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. دوسروں کے عیوب تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا کہ فلاں ایسا، فلاں ایسی، انہیں ایسا، انہیں ایسی، اور انسان جو اسی کے پیچھے لگا دیتا ہے. اور عورتوں کی بھی حالت یہی ہے، کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اس کام میں اول پوزیشن حاصل کرتی ہیں، اس کام میں اتنے ماہر رہتی ہیں کہ سب کی عیوب کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، سب کی کمیوں کے پیچھے، سب کی غلطیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹوہ میں بھی نہ لگو. انسان اگر ٹوہ میں لگ جائے کسی کے، کوئی شخص ترقی کر رہا ہے، اب اس کے پیچھے لگ گیا انہیں کیسا کر رہا، انہیں آگے کیسا بڑھ رہا، نہیں بڑھنا، اسے کیا کرنا، انسان تجسس. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے سب باتیں بتلائیں کہ انسان کے اندر یہ سب چیزیں آئیں گی. انسان آگے والے کو بڑھنا نہیں پسند کرے گا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، اور آپس میں ایسے رشتہ دار بھی، کوئی آگے بڑھ رہا ہے بھائی وہ کیوں بڑھ رہا ہے، جلن، حسد کہ انسان ٹوہ میں لگ جاتا ہے، انہیں کیسا آگے بڑھ رہا، انہیں ایسا کیسا کر رہا، اسے کئی کو بزنس اتنا ہوتا، ہم نہ کئی کو نہیں ہوتا، اس میں آدھا نرم ہو جاتا. کچھ تو ایسے بیماریاں تک لا لیتے ہیں سوچ سوچ کے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، کہ لوگوں تم کسی کے ٹوہ میں نہ لگو. اگر ٹوہ میں لگو گے تو وہی کام میں لگ جاؤ گے، اور جو چیز تم چاہتے ہو چیز نہیں مل پائے گی. اللہ جس کو جتنا دینا ہے وہ دے کر رہے گا. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، اور حرص نہ کرو. حرص ایک انسان کی کیسی چیز ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. آپ دیکھ لیں، چاہے وہ عالم ہو، عام انسان ہو، چاہے بزنس مین ہو، کوئی بھی کیوں ہو، اگر اس کے پاس لاکھ روپے آ گئے تو اب اسے 2 لاکھ کیسے کرنا. حرص. انسان ایک بزنس چل رہا ہے دوسرا کیسے کرنا، اور سکون سے بیٹھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی فطرت رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حل میں مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور چاہے مال ہو، چاہے صحت ہو، چاہے عمر ہو، ہر ایک دیکھیں بوڑھا بھی چاہتا ہے کہ ایک 10 سال اور مل جائے. مول صاحب دعا کرو اللہ صحت دے. کیا مطلب؟ جانے کی امید، جانے کی کوشش، محنت، آخرت کی فکر ابھی نہیں آئی ہے، اور جینا چاہتا ہے دنیا کے اندر، مال اور چاہیے اور چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، تم حرص نہ کرو. حرص کرو گے تو کبھی تمہارا پیٹ نہیں بھر پائے گا. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم کی اولاد کو کوئی بھی چیز اس کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی سوائے مٹی کے. جب تک اس کو قبر میں نہ ڈالا جائے تب تک انسان کے حرص کم نہیں ہوتی. منہ میں جب تک مٹی نہیں پڑ جاتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے حرص کم نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اچھے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے. کوئی بڑا ہے، کوئی مینیجر ہے، وہ دوسرا اس سے نیچے والا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، فوراً کٹ کروا ہوتا ہوں وہاں سے. کوئی اچھا انسان اگر وہ بغیر کسی معاوضے کی بھی کام کر رہا ہے تو آگے والا سوچتا ہے اگر یہ ایسا ہی کرتا رہا تو میرا ایک دن جو ہے یہاں سے نکلنا پڑے گا. اس لیے کیا کرتا ہے وہ وہاں پہ حسد کرتا ہے. کاروبار میں حسد، گھروں میں حسد، بھائی میں حسد، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. حسد جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض اور عداوت، دشمنی.
دل میں شرکلے کو اوپر سلام علیکم اچھا خیر خیریت پوچھتے رہتے ہیں، دل میں سب پریشانیاں رہتے ہیں، دل میں کچھ رہتا اوپر کچھ رہتا، بغض عداوت کینہ کپٹ انسان کو اندر ہی اندر کھائی جاتی ہے، اور سامنے ملتا ہے تو اچھا رہتا ہے اور پیچھے رہتا ہے تو غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بغض انسان کا آپ دیکھ لیں کہ جب مال آتا ہے تو دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، جب انسان ترقیاں کرتا ہے تو کئی ایک دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور عداوتیں بغض کینہ کپٹ کوئی برداشت کرنا نہیں چاہتا، آپ کو کوئی برداشت کرنا نہیں چاہتا، بغض و عداوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتا۔ لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں پڑتا، نہ تو وہ حسد کرتا ہے، نہ تو عیوب تلاش کرتا ہے، دوسروں کے ٹوہ میں نہیں لگتا، اور بغض و عداوت سے بچتا ہے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور قطع رحمی بھی نہیں کرتا۔ انسان کچھ نہیں کرا تو کیا کرتا؟ دشمنی میں اس سے دور ہو جاتا، اس سے بات ہی چھوڑ دیتا، اس سے لگتا ہی نہیں، اپنے آپ کو دور کر لیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بھی مت کرو۔ تم اگر یہ چیزیں اگر اپنے اندر پیدا کرو گے، عام مسلمانوں کے ساتھ سب کے ساتھ اگر ان چیزوں سے کرو گے تو تمہاری زندگی کبھی سکون کی نہیں رہتی۔ دیکھو جو دوسروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دو، اگر وہ برباد نہیں ہوا تو ان کی اولاد تباہ و برباد ہو جاتی۔ جو دوسروں پر ظلم کرنے والے، دوسروں پر جو ہے ظلم و زیادتی کرنے والے، اگر جب تک وہ اچھے رہے اللہ انہیں اچھا رکھ، پھر اس کے بعد جیسے ظلم و زیادتی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی اولاد کہیں کی نہیں رہتی، ان کی اولاد ایسی برباد ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بھئی میری اولاد، میں کتنی شان سے رہتا تھا، میرے بچے آج روڈ پہ آ گئے، میرے بچوں کی عزت ایک پیسے کی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ماں باپ ایسے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ماں باپ نے ایسی غلطیاں کی اپنے دور میں کہ اس کی وجہ سے ان کی اولاد آج جو ہے منہ دکھلانے کے لائق نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ پھر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اے لوگو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے نبی نے بخاری کی روایت میں، علم بھی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طریقے سے ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدري ثلاث مرار بحسب عمر من السر أن يحقر أخاه المسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرنا اور بغض و عداوت نہ کرنا، دشمنیاں نہ رکھنا، اور ایک بات یہ کہی وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کہ اگر تمہارا بھائی کوئی چیز خرید رہا ہے، بے پر بے کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز خرید چکا آپ کا بھائی، آپ اس پر جا کر بے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی جگہ خریدی، کتنے میں؟ 5 لاکھ میں جگہ خریدی، اب دوسرا شخص کیا کر رہا ہے؟ اسی جگہ کو ایڈوانس دے چکا ہے، لیکن دوسرا آ کر کیا کہتا ہے کہ بھئی میں اسی جگہ کو 6 لاکھ دینے کے لیے تیار۔ ایک بیعت ہو چکی ہے لیکن دوسرا کیا کر رہا ہے؟ بے پر بے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بھی نہ کرو، اپنے بھائی کی بے پر بے کرنا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سے بات ہو گئی ہے، آپ وہاں پر جا کر پھر بولی بڑھانا، پھر بزنس کے پھر پیسہ لگانا کہ اور بڑھا کر دوں گا، یہ حرام ہے۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آگے والا کیا کرے گا کہ بھئی مجھے 50,000 فائدہ ہو رہا ہے، لاکھ روپے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بات ہو چکی تھی، ایڈوانس دے چکا تھا۔ یہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں ایڈوانس دیے تو بات پکی، یہ غلط۔ یہ ہندوستانی اصول ہے، اسلامی اصول کیا ہے؟ آپ نے زبان دے دی، آپ کی جان چلی جائے اسی بات پہ آپ رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تمہارا اپنے بھائی کے بے پر بے نہ کرو۔ کوئی چیز وہ خرید چکا ہے، ابھی وہ پیسہ نہیں دیا، آپ آ کر اس پر اگر بے کریں گے کہ بھئی نہیں میں 5.5 لاکھ دوں گا، تو وہ اگر اس نے بیچ دیا، بیچنے والا بھی غلط کر رہا ہے اور لینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، کہ اپنے بھائی کے بے پر بے نہ کرے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اگر وہ ہٹنا چاہتا ہے، وہ لینا نہیں چاہتا ہے تو الگ چیز ہے، لیکن جا کر ریٹ بڑھا دینا، آج کل بہت کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ جو پیسے والے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، غریب کوئی چیز خرید رہا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اتنے میں کم میں خرید رہا ہے، میں 20 روپے زیادہ دوں گا تو چیز مجھے دے دے گا،
تو انسان کیا کرتا؟ وہ پیسے لانے گیا رہتا، اس سے پہلے ڈیل ہو کے چلے گئے رہتے. یہ سب کہاں ہے اسلام میں؟ بالکل حرام چیزیں ہیں. اگر وہ مال آ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نکالنا بھی جانتا، آپ سے نہیں تو آپ کی اولاد سے نکال لے گا. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، کہ لوگوں تم اپنے اللہ کے بندے بن کر رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، کہ وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کر سکتا ہے، ولا یخذلہ، اور اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا. لوگ اگر مال ہے تو سب اس کے پاس رہتے ہیں، کون تو زیادہ خرچ کرے تو اسے سب جنے محبت کرتے ہیں، انہیں اچھا آدمی، انہیں اچھا خرچ کرتا، انہیں بلک دیتا، انہیں فلاں کرتا. اور جب وہ پریشانی میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، یا جو نہیں دیتا یا وہ جو کچھ ہاتھ اس کا کمزور ہے، وَلَا يَخْذُلُهُ، تم اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، کہ اس کے لیے ظلم بھی نہ کرو. اگر اس پر ظلم ہو بھی رہا ہے تو تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ جو ہے جب تک وہ انسان اچھا رہے، دولت رہے، سب اس کی واہواہی کرتے ہیں. جیسے ہی کم پڑ گیا یا اس کے پاس اگر وہ دینا کم کر دیا تو اس کی جو بدنامی شروع ہو جاتی ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَحْقِرُهُ، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. کسی بھی مسلمان، چھوٹے بزنس کرنے والا، دولت نہیں، مال نہیں، اس کے پاس جو ہے سونا چاندی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت جو دی ہے وہ بہت بڑی عزت ہے، لیکن اسے جو حقیر نہ سمجھا جائے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ التقویٰ ہا ہونا، انسان کا تقویٰ جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرار، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کا تقویٰ دل میں ہوتا ہے. انسان کا تقویٰ دل میں ہوتا ہے، ایسا نہیں داڑھی چھوڑ لیا، ٹوپی رکھ لیا اور دین کے رستے میں تھوڑا خرچ کر لیا، فلاں کر لیا، اور اندر انسان شیطان کا شیطان ہی ہے، پجاریوں کے پاس بھی جا رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، درگاہوں پہ بھی جا رہا ہے، اور اوپر سے سیدھا سادہ لگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے. بحسب امرئ من السر، کسی کو انسان کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر نہ جانے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر جو حرام چیزیں، اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے، کہ کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور کسی کے مال کو زبردستی ہڑپنا یہ جائز نہیں ہے، اور کسی کا خون کرنا، دمہ و مالہ و عرضہ، کسی کو چپ چپے مار دیا، یا کسی کی جان لے لی، یا کسی پر کیس کر دیا، پولیس والے ہاتھ میں، اس لیے غریب کو اٹھا کر اندر کروا دیا، اور اس کو ڈرا کر دھمکا کر اس کی چیز خرید لی یا لے لیا، زبردستی ڈال لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کام ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی ایک چیزیں بتلائیں کہ لوگوں تمہیں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. اگر وہ انسان ہے، مسلمان ہے، تو آپ کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور عزت و اکرام کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کی عزتوں کا خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ آپس میں پیار و محبت کے بجائے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو کمتر سمجھے، اپنے سے آگے والے کو یہ سمجھے کہ بھئی میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے یا میرے ویلیو کا نہیں ہے، تو انسان اسے بات بھی نہیں کرتا، اس سے سلام تک نہیں کرتا. ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ حقوق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت محمدیہ کے لوگ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ شام ترکی کے اندر جو زلزلے آئے، اے اللہ ان زلزلوں میں
کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرما، اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اور کئی لاکھوں کے لوگ روڈوں پر آ چکے ہیں، اللہ اسی حالات سے امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اللہ ہم گنہگاروں کی بھی حفاظت فرما کہ اللہ ہم ایسے عذابات سے بچتے رہیں اور گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، اللہ ان تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو لوگ صحت مند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دوسرے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کو ان کے مسائل سے دور فرما، اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ حرام کاری سے بچتے ہوئے اللہ وہ قرض سے دور ہو کر سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کو اللہ جب تک دنیا میں رکھ اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، اللہ جب تک دنیا میں رہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو اللہ زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرما، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔